الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر یوم الجوائز۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری و مسلم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ گراں قدر ہیڈ ماسٹر صاحب جناب سید ضیاء الرحمن، میرے رفقائی کار سید نعیم گیلانی صاحب، سید انیس گیلانی صاحب، سید احسان گیلانی صاحب، محمد اشرف چچی صاحب، عشرت بہن جی، نسرینہ جی، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری اور سے آپ سب کو دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ کرے یہ عید ہم سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے، آمین۔ عید دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی، فرحت، جشن اور تو اور چہل پہل کے ہیں، جبکہ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، یعنی روزہ توڑنا یا ختم کرنا۔ لہذا عید الفطر کے روز اور روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اس روز اللہ تعالی بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر آخر الزمان نے فرمایا ہے کہ یوم الفطر یوم الجوائز، یعنی عید کا دن انعام ملنے والا دن ہے۔ لہذا اس تہوار کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ یہ عید یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور تو اور یہ عید شوال کا چاند نظر آ جانے کے فیصلے سے منائی جاتی ہے۔ عالم اسلام ہر سال 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر ایک دن پہ محیط ہوتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ 3 روز پہ مشتمل ہے، جس میں قربانی کی جاتی ہے، یا جسے عید قربان کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ مدینہ کے لوگ اسلام سے قبل بھی 2 عیدیں مناتے تھے، جس میں وہ لہو لعب اور بے رہروی کے کام میں مشغول رہتے۔ دور جاہلیت میں وہ 2 دن نوروز اور مہرجان کے ایام تھے، لیکن پیغمبر صاحب نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ 2 دن کے بدلے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے متبرک تہوار عطا کیے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا یا کچھ کھجوریں کھانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نماز عید میں آتے اور جاتے ہوئے راستہ بدلنا اور تکبیریں کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا سنت ہے۔ لیکن تکبیرات تشریق 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور اسے چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کے متعلق افتخاراً یوں فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو، اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کی جزا یہ ہے
کہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جواباً فرماتے ہیں، اے فرشتو، میرے بندوں اور بندیوں نے اپنا فرض ادا کیا، پھر وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے چلاتے ہوئے نکل آئے ہیں۔ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میرے کرم اور میرے بلند مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے، تم گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ عید الفطر کی رات بڑی فضیلت اور برکت والی ہے۔ یہ انعام کی رات اور اللہ تعالیٰ سے مزدوری لینے کی رات ہے۔ اس رات بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہیں 8، 9 اور 10 ذی الحج کی راتیں، عید الفطر کی شب اور شعبان کی 15ویں شب۔ نماز عید سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر شخص، یہاں تک کہ نوزائیدہ بچے سے لے کر ہر بالغ عمر رسیدہ اور ہر آزاد شخص پر واجب ہے۔ جی ہاں، صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پہ واجب ہے۔ جس کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر سامان موجود ہے، اس پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ جموں کشمیر کے مفتی اعظم نے امسال 2025 عیسوی میں عید الفطر کے موقع پہ 75 روپے ہر شخص کے لیے مشخص کیے ہیں۔ صدقہ فطر ایک طرف جہاں روزہ داروں کے لیے رمضان کی کوتاہی اور لغزشوں کا کفارہ بن کر گناہوں سے پاک کرتا ہے، تو دوسری جانب غریب، مجبور، بے سہارا اور مساکین کی امداد کا بھی ذریعہ ہے۔ عید کا پیغام: بازاروں، تفریحی جگہوں اور سڑکوں پہ مٹر گشتی کرنے کے بجائے عید بھائی چارے، پیار اور اخوت کا پیغام دیتی ہے، اور یہ پوری انسانیت کے ساتھ پیار، انس و الفت اور شفقت کرنے کا نام ہے۔ یہ عید صرف روزہ داروں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ پوری عالمی انسانیت کی عید ہے، یعنی پوری عالمی انسانیت کا تہوار ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ خوشی اور پیار بانٹنے کا نام ہے، اور اسی لیے عید کا نام عید یعنی خوشی ہے۔ ایک بار پھر سے میری طرف سے پوری عالمی انسانیت کے لیے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اصلاحیت لائے اور ہمارے دیش کو ترقی کی نئی اونچائیوں تک پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔